بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ طٰ یہ بھی یا تو حروف مقطعات میں سے ہے اور یا حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے نام ہے. فرمایا ما انزلنا نہیں نازل کیا ہم نے علیک القرآن آپ پر قرآن لتشقی کہ آپ مشقت میں پڑیں تکلیف اٹھائیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے عبادت کریں اور قرآن مجید اس میں پڑھیں لیکن آرام بھی کریں. اور سورہ مزمل میں اور زیادہ ٹائم مقرر کر دیا کہ اتنا ایسا عبادت بھی کریں اتنا ایسا آرام بھی کریں. الا تذکرۃ لمن یخشی مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے. تنزیلا یہ اترنا اس کا ممن خلق السماوات ممن خلق الارض والسماوات العلی اس کی طرف سے جس نے زمین بھی بنائی ہے اور اتنے بلند آسمان بھی بنائے. الرحمن علی العرش استوی رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق. لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا جو آسمان و زمین میں ہے وما بینہما جو ان کے درمیان ہے. وما تحت الثری اور جو ثری کے نیچے ثری ساتویں زمین سے نچلے حصے کو کہتے ہیں کہ نیچے ساتوں آسمان زمینوں سے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے. ساتوں آسمانوں تک اور اس سے اوپر بھی جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اگر تو بات اونچی کرے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ تعالیٰ چھپی اور مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی اس کے سب اچھے نام ہیں. اسماء الحسنی وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو مشہور ہیں وہ. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا آپ تک پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے پہلے پیغمبروں میں سے کوئی نہ کوئی واقعہ سناتے ہیں. اِذْ رَأَىٰ نَارًا جب آپ نے آگ دیکھی فقال فرمایا لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے امکثوا ٹھہر جاؤ. انی آنست نارا میں نے آگ محسوس کی. لعلی آتیکم تاکہ میں تمہارے پاس لاؤں منہا وہاں سے بقابس چنگاری. یعنی سردی تھی نا سخت برف کا زمانہ تھا اور سفر بھی ایسا تھا تو اس وجہ سے فرمایا وہاں سے کچھ چنگاری لے آؤں گا آگ جلائیں گے اور گرم ہو جائیں گے. او اجد علی النار ہدی یا میں پاتا ہوں آگ پر کوئی رہنما یعنی راستہ ٹھیک جا رہے ہیں یعنی کوئی آدمی ہوگا وہ بتا دے گا. فلما آتاها جب اس جگہ پر پہنچے نودیا آواز دی گئی یا موسیٰ اے میرے موسیٰ انی انا ربک میں تیرا رب ہوں. فخلا اتار دے نالے کا اپنی نالیں یعنی جوتے یہاں پیچھے اتار کے اوپر آئیں. انک بالواد المقدس طویٰ بے شک تو وادی مقدس میں ہے پاک جگہ میں جو کہ طویٰ ہے. یہ ہماری دلیل ہے کہ جو لوگ جوتوں سمیت آج کل نماز پڑھ رہے ہیں ایسا فرقہ ہو گیا ایک کہ وہ کہتے ہیں جوتوں سمیت ہی نماز جائز ہے. ہماری دلیل یہ آیت ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کے لیے فرمایا کہ تو میرے ساتھ کلام کرنے آ رہا ہے تو جوتے اتار کے آ. تو قرآن پاک کی اس صحت سے یہ ثابت ہوا کہ نماز میں بھی چونکہ بندہ رب سے بات چیت کرتا ہے اس لیے جوتے اتار کے نماز پڑھنی چاہیے. سمجھ گئے. اور علت کیا بتائی انک بالواد المقدس طویٰ اس لیے کہ تو وادی مقدس میں پاک جگہ میں آ گیا ہے تو مسجد بھی پاک جگہ ہے لہذا پاک جگہ میں آ کر جوتے اتارنے چاہیے. بعض ایسے ظالموں کو دیکھا ہے کہ خانہ کعبے میں طواف کے دوران جوتے پہنے ہوئے تو اب کیا کہا جائے. تو اس لیے نماز کے لیے جب بھی
اب مثال یہ دیتے ہیں جی حضور نے ایک دفعہ جوتی پہنی، اور ظالم ایک دفعہ کو ساری زندگی پر کیوں محمول کر رہا ہے؟ ایک دفعہ ہوا ہے 63 سالہ زندگی میں، باقی نمازیں جتنی پڑھی ہیں وہ جوتوں کے بغیر پڑھی ہے، ایک نماز اگر پڑھی ہے تو ساری زندگی پر وہ محمول کر رہا ہے، تو ساری زندگی جس طرح نماز پڑھی ہے اس طرح کیوں نہیں پڑھتا؟ اور پھر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جوتے کہاں اور ہمارے جوتے کہاں؟ وہ تو جو جوتے ہیں وہ تو عرش پر بھی گئے ہیں، ہمارے جوتے ان کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے نالین پاک کے ساتھ جب نماز پڑھی تھی، نماز کے دوران ہی جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ اپنے جوتے اتاریں۔ یہ بھی تو حدیث ہے نا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ اس وقت ابتدا میں اجازت تھی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی، ابتدائی معاملات کی بات ہے۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک کھٹمل آپ کے پاؤں کے نیچے آ کر مری ہے تو اس کا خون لگا ہوا ہے آپ کی نالین کے ساتھ۔ ایک کھٹمل کا خون لگا ہوا تو اتارنا چاہیے، تو سارے بازار کا اور ساری مارکیٹوں کا گند لگا کے تو مسجد میں آ کے تو جوتوں سے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سخت گناہ ہے۔ جیسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ایک دفعہ سرکار نے سر پر کپڑے کے بغیر نماز پڑھی ہے، ساری زندگی کا معمول ہی بنا لیتے ہیں کہ جی سر ننگے نماز جاتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کو تو میسر ہی نہیں تھے کپڑے ہی۔ وہ تو جس صحابی نے بتایا ہے کہ ننگے سر سرکار نے نماز پڑھی ہے، اس حدیث کا اگلا حصہ بھی پڑھو نا۔ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اس صحابی نے کہا کہ حضور نے سر سے ننگے پڑھی تھی نماز۔ انہوں نے کہا تو کپڑا ملتا کہاں تھا؟ کپڑا ہی نہیں ملتا تھا، اس لیے اس دن سرکار نے سر کے ننگے پڑھی ہے، ورنہ سرکار تو امامہ شریف باندھتے تھے۔ تو بہرحال جوتے سمیت نماز جو ہے وہ پڑھنی ٹھیک نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا انکا بالوادی المقدس سے طوا، تو وادی مقدس میں یہ طوا ہے، یعنی اس جگہ کا نام طوا ہے۔ وَأَنَفْتَ تو کا میں نے تجھے چن لیا، فستا میں تو سن لے لما یوخا جو تیری طرف وحی کی جائے گی۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، فاعبدنی میری عبادت کر، واقم الصلاۃ نماز قائم کر، لذکری میری یاد کے لیے، ان الساعۃ بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے، اکاد اخفیہ میں نے اسے ابھی مخفی رکھا ہوا ہے، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر جان کو، بما تسعی جو عمل کر کے لایا ہے، یعنی جیسے عمل کر کے لایا ایسا بدلہ ملے گا۔ فلا یصدنک نہ روکے تجھے انا اس سے، من لا یؤمن بہا جو ایمان نہیں رکھتا، یعنی نماز سے وہ نہ روکے جو خود بھی بے ایمان ہے، تمہیں بھی کہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ واتبع ہواہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردہ تو ہلاک ہوگا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ سوال لا علمی کی دلیل ہو۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بعض دفعہ کئی وجوہات ہوتی ہیں پوچھنے کی، مثلا استاد شاگرد کو پوچھتا ہے 2 اور 2 کے کیا ہوتے ہیں، تو شاگرد کہہ دے ہمارا استاد اتنا جاہل ہے، اس کو 2 اور 2 کا پتہ نہیں ہے، مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بھائی وہ تو پوچھ رہا ہے امتحان کے لیے، تو ہر پوچھنا جو ہے لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی۔ قال ہی عصائی، عرض کیا یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واعوش بہا علی غنمی اور اپنے بریوڑ کے لیے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، والی فیہا معارب اخری اور اس میں میرے اور بھی بڑے نفع ہیں، یعنی بے شمار فائدے۔ قال القیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ اس کو نیچے گرا، فالقاہا آپ نے نیچے پھینک دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی وہ سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا، سانپ کی طرح دوڑنے لگی وہ لاٹھی۔ قال خذھا فرمایا پکڑ لے اس کو، ولا تخف مت ڈر، سنعیدھا ان قریب پھرائیں گے اس کو، سیرت الاولی پہلے سیرت پر، یعنی پہلی شکل ہاتھ لگانے کی دیر ہوگی پھر یہ ڈنڈا ہو جائے گا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ اور ملا اپنا ہاتھ، الا جناحی کا اپنے پہلو کے ساتھ، تخرج بیضاء نکالے گا اتنا روشن ہوگا 14ویں کے چاند کی طرح، من غیر سوء بغیر برائی کے، یعنی وہ برس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوگی،
آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے، لنریک، ہم تجھے دکھاتے ہیں، من آیاتنا الکبریٰ، اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں، اذا چلا جا الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا، قال فرمایا رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دے میرا سینہ، صدری، میرا سینہ۔ موسیٰ علیہ السلام مانگتے ہیں، لیکن سرکار نے مانگا نہیں، بغیر مانگے ہی فرمایا لم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ پہلے ہی کھول دیا۔ فرمایا یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ آسان فرما دے، یعنی اب جس کام کے لیے آپ نے لگا دیا یہ ہے بڑا مشکل، لیکن اس میں میری آسانی فرما، وَخْلُلْ، اور کھول دے، عقدۃً، گانٹھ، من لسانی، میری زبان کی، زبان میں وہ انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکنت آ گئی تھی نا، کہ جب فرعون نے آزمائش کے لیے انگارہ رکھا تھا تو آپ نے فوراً اٹھا کے زبان پر بچپنے میں رکھا تو وہ لکنت سی آ گئی، کہا یا اللہ وہ گانٹھ بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سمجھیں، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا، اور میرا وزیر بھی بنا، من آلی، میرے خاندان کا ہو، جس کا نام ہارون ہے، اخی، جو میرا بھائی بھی ہے، اشدد بی اذری، اس کی وجہ سے میری کمر کو مضبوط فرما، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے اس کام میں اس کو میرا شریک کیجیے، کہ نسبحک، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں آپ کی، کثیرہ، بہت زیادہ، وَنَذْكُرَکَ کثیرہ، اور تیرا ذکر بھی بہت زیادہ کریں، انک کنت بنا بصیرا، تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، قال، فرمایا قد اوتیتا، اے میرے موسیٰ تجھے دے دیا گیا سؤلک کا تیرا سوال، یعنی جو تو نے مانگا ہے وہ تجھے دے دیا، سب دعائیں تیری قبول ہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا، علیکہ تجھ پر، مرۃ اخری، دوسری مرتبہ، اذا اوحینا، جب ہم نے وحی کی، الی امک، تیری ماں کی طرف، ما یوحی، جو بھی وحی کی، پیغمبر کے علاوہ جب وحی کا لفظ آئے تو مراد ہوتی ہے دل میں بات ڈالی، تو اماں جان کے دل میں بات ڈالی، کیا، انکذفیہ، اے میری بندی، جب تجھے یہ ڈر ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے آ جائیں گے، تو اس کو رکھ دے فی التابوت، تابوت کے اندر، فاقذفیہ، پھر اس تابوت کو رکھ دے، فی الیم، دریا میں، فلیلقہ الیم، پھر ڈال دے گا دریا، بالساحل، کنارے پر، یا خذو، پکڑ لے گا اس کو، عدو لی وعدو اللہ، میرا دشمن بھی تھے اور اس کا دشمن بھی، یعنی ابھی تو دشمن نہیں ہے لیکن بعد میں دشمنی ہونے والی ہے، تو وہ مراد فرعون ہے کہ تو ڈال دے، فرعون پکڑے گا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے تیری محبت ایسی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جو دیکھتا تھا عاشق ہو جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام، ایسا حسن بھی تھا، اور محبت یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ فرمایا وَلِتُثْنَىٰ عَلَيْنِی، اور تو بڑا ہوگا میری آنکھوں کے سامنے، یعنی تو جو کچھ کرے گا یا بڑا ہوگا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوگا، فکر نہ کر۔ تو اس تمشی اختوں کا، اور میرے موسیٰ وہ وقت یاد کر جب تجھے دریا میں ڈال دیا گیا اور وہ دریا میں تیرا صندوق جا رہا تھا اور تیری بہن کنارے پر دیکھتی چلی جا رہی تھی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، چونکہ یہ سٹوری والی کتاب تو ہے نہیں نا، اس میں جو مقصد کی باتیں وہی کرتا ہے۔ اب آگے وہ صندوق جو ہے وہ گھر سے تو ایک ہی دریا تھا نا، آگے اس کے دو شاخیں تھی، ایک باہر سے دریا چلا جاتا، ایک مصر شہر میں اور فرعون کے محلوں کی طرف، تو صندوق سیدھا محلوں کی طرف چلا گیا، بہن بڑی پریشان ہو گئی، اب خیر بھی ہے، اب جو ہے نا وہ پکڑ لے گا، ظالم قتل کر دے گا، خیر وہ بھی پھرتی پھراتی پہنچ گئی، اتنا تک فرعون نے بکسا دیکھا، اس نے سمجھا کوئی خزانہ آ رہا ہے، اس نے کہا بھئی یہ بکسا فوری پکڑو، پکڑا، دیکھا تو اس میں بچہ ہے، تو سمجھ گیا کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری بادشاہی ختم کرنی ہے، تو قتل کر دینا چاہیے۔ بیوی نے کہا وہ بچہ یہاں بنی اسرائیل سے ہوگا، یہ بکسا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، خواہ مخواہ تو ہر بچے کو قتل کر رہا ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اب دودھ پلانا چاہ تو کتنی عورتیں آئیں،
لیکن کسی کا بھی موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا. تو بہن آگے جب گھر میں اس نے کہا اگر میں ڈائریکٹ بتا دیا کہ یہ تو غلام کا بچہ ہے تو یہ تو قتل کریں گے. کہا جناب میں آپ کو ایسی عورت بتاتی ہوں کہ وہ ایسی عورت ہے اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے، تو میں اس کو بلا لوں. انہوں نے کہا جلدی جلدی جاؤ اس کو بلا کے لیا. کہنے لگی اللہ دلو کو میں تمہیں بتاؤں اللہ میں یک پھولوں جو اس کی صحیح کفالت کر سکیں گے. فرجانا کا الا امی کا، اے میرے موسیٰ میں نے پھر تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا. فرجانا کا لوٹا کے دیا تیری ماں کو کہ وہ وعدہ جو کیا تھا وہ ہم نے پورا کیا. کہے تقررن ہوا تاکہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے، ولا تحزن اور غم زدہ بھی نہ ہو. یعنی مائی صاحب آئی جو ہی دودھ پلانا چاہا تو بچے نے دودھ پی لیا. اب فرعون بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اچھا تو ماں تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں یہ ہے کہ جس بچے کو دودھ پلانا چاہوں نا پلا سکتی ہوں، ہر بچہ میرا دودھ پی لیتا. اب اس نے تنخواہ بھی مقرر کر دی، روزانہ کے پیسے بھی دیے اور بچے کے لیے الگ انتظامات کر دیے. تو مزے ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں یاد کرا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. فرمایا اے میرے موسیٰ پھر جب تو بڑا ہو گیا وقتلت نفسا، اور ایک آدمی کو تو نے قتل کر دیا. دوپہر کے وقت دو لڑ رہے تھے، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی. تو فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، قرآن میں آتے ایک ہی مکہ مارا فرعونی جگہ پر ڈھیر ہو گیا. فرمایا تو نے قتل کیا تھا فنجیناک، پھر ہم نے تجھے نجات دی من الغم، غم سے، یعنی پریشان ہو گیا تھا پھر ہم نے نکال دیا تجھے. وفتناک فتونا، اور خوب جانچ لیا ہم نے. فلبثت سنین، پھر تو ٹھہرا کئی سال فی اہل مدین، مدین والوں میں شعیب علیہ السلام کے پاس. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ پھر تو ایک اندازے کے مطابق واپس آ رہا تھا. واصطنعتک، میں نے تجھے چن لیا لنفسی، اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنا پیغمبر بنا لیا. اذهب جا انت، تو بھی واخو کا تیرا بھائی بیوی آیاتی، یہ میری نشانیاں لے جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. اب وہ پچھلی ساری باتیں بھول گئے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، سردی میں انہیں چھوڑا ہے، اندھیرے میں چھوڑ کے آیا ہوں. 20 سال تک موسیٰ علیہ السلام کو ہوش ہی نہیں آئی کہ میں بچے بیوی چھوڑا ہے. وہ واپس بیچارے آ رہا تھا کوئی آدمی مدین سے، وہ اس نے دیکھ کر پہچان لیا، وہ واپس مدین شہر میں چھوڑ کے آیا تھا ان کو. سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کے. تو موسیٰ علیہ السلام سیدھے وہاں سے بھائی کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی نبی بنایا اور اب ہمیں فرعون کے پاس جانا ہے. فرمایا اذهبا الی فرعون، فرعون کے پاس چلے جاؤ، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہے. فقولا لہ قولا، اسے جب بات کرو لینا، بڑی نرمی سے، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور یخشی، یا ڈرے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام طبیعت کے تو سخت ہے نا، فرمایا سختی وہاں نہیں دکھانی، نرمی سے بات کرو. قالا، دونوں چلے گئے. ہاں دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انا نخاف، ہمیں ڈر ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر چڑھائی کرے گا، زیادتی کرے گا، اور ان یطغی، یا کوئی نہ کوئی شرارت کر دے گا. یعنی ایک تو وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جب کہیں گے اصل خدا تو یہ ہے تو ظاہر ہے وہ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کا آدمی بھی مارا ہوا ہے تو وہ تو ضرور کریں گے کچھ نہ کچھ. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، اے موسیٰ دونوں بھائی مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اسمع، میں سن رہا ہوں گا، وارا، اور دیکھ رہا ہوں گا. فاتیا ہو، دونوں بھائی پہنچے. فقولا، انہوں نے کہا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول بن کے آ گئے. وہ تو حیران ہی رہ گیا کہ کل ہمارے گھر میں پرورش کی ہے، کھایا پیا ہے، یہاں رہا ہے، تو یہ رسول کیسے بن کے آ گیا؟ فرمایا فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو بھیج دیجیے. ولا تعذبہم، اور انہیں سزا مت دے. قد جئناک، ہم تیرے پاس لائے ہیں، بآیۃ من ربک، تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی. والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. یہ سلام آپ کسی کافر کو سلام دینا چاہتے ہیں تو یہ لفظ کہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو
جو ہدایت کی پیروی کر رہا ہے. پہلی بات دینی نہیں ہے، لیکن اگر ایسی جگہ آگے دینا ہی پڑے یا وہ سلام دیتا ہے تو آپ یہ لفظ کہیں والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کر رہا ہے. انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے، ان العذاب، بے شک عذاب، علی من کذب، اس شخص کو پہنچے گا جس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑا. قال، کہنے لگا فرعون، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب وہ کون ہے؟ قال ربنا الذی، فرمایا میرا رب الذی وہ ذات ہے، آتا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی کی. موسیٰ علیہ السلام نے اتنا خوبصورت اور دل پذیر اور با اثر باز کیا کہ قریب تھا کہ سارا اس کا جو دربار تھا وہ کلمہ پڑھ لے. تو فوراً فرعون نے دیکھا کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ہر آدمی میں وہ کہ سن رہا ہے تو یہ کلمہ ہی نہ پڑھ لے. فوراً کہنے لگا ٹھہر میری بات سن. قال ما بال القرون الاولی، اب بات کو ٹال کے دوسری طرف لے جاتا ہے. وہ پہلی قوموں کے بارے میں جو کہہ رہا ہے وہ کون تھی اور کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، وہ جیسے اس نے کہا ہوتا پھر وہ مر گیا. ایک ہی جواب دیا، کہا تو مجھے ٹالنا چاہتا ہے، ٹھہر میرا پورا بات سن. قال علم عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ان کتاب میں. بس یعنی وہ جو پہلی قوموں کا ہے نا، میں ابھی وہ بات نہیں چھیڑ رہا، میں ابھی اور جو بات کر رہا ہوں وہ تو سن. لا یضل ربی، نہیں بہکا میرا رب، ولا ینسا، نہ بھولا ہے. یعنی وہ ساری باتیں رب کے پاس ہیں، وہ تجھے بعد میں کبھی سناؤں گا، لیکن ابھی میری تقریر سن. میرے رب کے بارے میں پوچھا نا کون ہے، فرمایا الذی جعل لکم الارض، جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، معدن بچھونا، وسلک لکم، اور نکالے تمہارے لیے، فیہا سبلا، اس میں کئی راستے، وانزل من السماء ماء، آسمانوں سے پانی نازل کیا. یہ میرے رب کی شان ہے. تو نے آج تک کیا کیا رب بنا پھرتا ہے؟ یہ دیکھ میرے رب کی یہ شان ہے. فاخرجنا بھی، اور نکالے اس سے ازواجن، جوڑے، من نبات، ان پودوں کے، شتا، جو مختلف ہیں، یعنی ہر قسم کے پھول پھل. کلو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں للنہی، عقل مندوں کے لیے. منھا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے، ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ایک مرتبہ پھر نکالیں گے. یہ ہے جو ہے نا، جب قبرستان میں آپ جائیں اور مردے کو قبر میں رکھا جائے اور مٹی ڈالتے وقت پہلی دفعہ مٹی اٹھا کے یہ کہیں منھا خلقناکم، دوسری دفعہ مٹی بھر کے ڈالیں کہیں کہ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ جب ڈالیں کہ منھا نخرجکم تارۃ اخری. یہ سنت ہے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، البتہ تحقیق ہم نے دکھا دیا اس کو، آیاتنا، نشانیاں، کلھا، ساری، فکذب، اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور انکار کیا. یعنی ہر نشانی کو کہتا نہیں یہ جادو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. قال، اب بےایمان کہتا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے، اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، لتخرجنا، کہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری زمین سے. یعنی یہ لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ نہیں کوئی نبی شبی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ ہمیں چاہتا ہے یہ نکل جائیں اور ہم اور بنی اسرائیلی یہاں رہ جائیں. ظاہر ہے کہ آدمی فطرتی طور پر اس بات کو برداشت نہیں کرتا، تو ایسی بات کہہ کے اس نے بات کو ٹالنا چاہا کہ تو ہمیں نکال دے اپنی ہماری زمین سے، پھر سکھرے کا اپنے جادو کے ذریعے سے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، ہم لائیں گے تیرے سامنے، بِسَحْرٍ، جادوگر، مثلی، ایسی، فَجْعَلْ، پس بنا، بیننا، ہمارے درمیان، وبینک، اور اپنے درمیان، موعداً، ایک وعدے کا مقام. یعنی کوئی ٹائم دے، ہمیں کو موقع دے، ہم تیرے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں. لا نخلف، جس کی خلاف ورزی بھی نہیں کریں گے ہم، نہ ہم کریں گے، ولا انت، نہ تو کرے گا، مکانا سوا، ایسی جگہ جو ہموار ہو. قال، فرمایا، موعدکم یوم الزینہ، تمہارے ساتھ میرا وعدہ ہو گیا زینت کے دن کا. وہ عید کا ایک دن تھے، بڑا وہ شوق ذوق سے مناتے تھے اور بڑا خوبصورتیاں کرتے تھے، وہ سجاتے تھے.
جیسے آج کل یہ کرسمس میں سجاتے ہیں، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ فرمایا دن بھی وہ ہوگا اور کھلا میدان ہوگا، اس میں ہمارا مقابلہ کرا۔ وہیں یحشر الناس ضحیٰ، اور جمع ہوں لوگ دوپہر کے وقت۔ فتولی فرعون، منہ موڑا فرعون نے، فجمع کیدہ، اس نے اپنا سارا فریب جمع کیا، یعنی سارے جادوگر اکٹھے کی۔ ثم آتا، پھر اس موقع پر آیا، قال لہ موسیٰ، ان کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، جادوگروں کو، اب یہ بات جادوگروں کو کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ویلکم، اور مرو، لا تفتروا، مت کھڑو، علی اللہ، اللہ پر، کاذبا، جھوٹ، اللہ پر جھوٹ کر رہے ہو، نبی کا مقابلہ کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ فیسقطکم، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، بعذاب، عذاب کے ساتھ، وقد خاب، وہ آدمی بڑا ذلیل ہوا، من افترا، جس نے اللہ پر جھوٹ کھڑا۔ ایسا ان پر اثر ہوا کہ فتنازعوا امرهم، آپس میں وہ جھگڑنے لگے، کچھ کہتے یہ نبی ہے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے نہیں مقابلہ کریں گے، فرعون نے اتنے پیسے مقرر کیے ہیں، اتنے کچھ ہمیں دے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور خفیہ سرگوشیاں کرنے لگ گئے۔ قالوا، آخر میں فیصلہ کرنے لگے، اِنَّ هَٰذَانِ، یہ دونوں، لَسَاحِرَانِ، جادوگر ہی تو ہیں، یریدان، یہ چاہتے ہیں، یخرجاکم، تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا، اور ختم کریں، بطریقتکم، تمہارا پہلا طریقہ، المثلی، جو اچھا دین ہے، یعنی پہلا تمہارا دین جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنا دین لانا چاہتے ہیں، اور تمہیں نکال کے آپ خود آباد ہونا چاہتے ہیں۔ فاجمعوا کیدکم، سارے اپنا مکر جمع کرو، یعنی جو جادو چلانا چاہتے تھے۔ ثم اتوا صفا، آ جاؤ صف در صف، 70,000 صرف جادوگر تھے، اس کے علاوہ جو مخلوق خدا تھی اس کا اندازہ لگا۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہوا، الیوم، آج کے دن وہی، من استعلا، جو غالب آئے گا، یعنی ہم میں سے اگر ہم غالب آ گئے بڑی کامیابی حاصل ہے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے جادوگر، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو پہلے تو ڈال، یہ ادب کے طور پر کہا تھا، اور اسی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان عطا کر دی تھی۔ کہنے لگے تو پہلے ڈال، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، یا ہم اول من القا، جو پہلے ڈالے، یا ہمیں اجازت دے ہم ڈالے۔ قال، فرمایا، بل القوا، بلکہ تم ہی ڈالو، فیضا حبالہم، اچانک دیکھا تو وہ رسیاں اور ڈنڈے نیچے پھینکے تھے نا، دیکھا، یخیل الیہم، خیال ہو رہا تھا، من سحرہم، ان کے جادو میں، انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ بھی سانپ بن کے دوڑنے لگے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، محسوس کیا اپنی جان میں، خیفتاً، ڈر، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ ساری چیزیں سانپ بن گئی ہیں، میل کے سے بڑا وہ گراؤنڈ تھا جس میں وہ سارا مسئلہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈر سا محسوس کیا۔ قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہی بھیجی اور فرمایا، لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، انکا انت لا، تو ہی آج غالب آئے گا، وَأَلْقِ، ڈال دیجئے، ما فی یمینک، کا جو تیرے دائیں ہاتھ میں، تلقف، وہ نگل جائے گا، ما صنعوا، جو انہوں نے کیا ہے۔ تو ڈال سے ہی دیکھ ہوتا کیا، جو ہی وہ آپ نے نیچے ڈالا اپنا عصا، تو بس وہ ڈالنے کی دیر تھی۔ فرمایا، انما صنعوا کید ساحر، جو انہوں نے کیا وہ جادوگر کا مکر ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی ڈالی وہ بڑا ادعا بن گیا، اور میلوں کے اندر پھیلے ہوئے سانپ 1 منٹ کے اندر سارے نکل گئے، ایک بھی ان کا وہ ڈنڈا یا رسی نہ رہا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہاتھ لگا تو پھر ڈنڈا اس نہیں تھا، اب وہ کدھر گئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ڈنڈا جب تک ڈنڈا تھا وہ ڈنڈوں والا کام کرتا تھا، وہی ڈنڈا جب سانپ بن گیا تو اب سانپوں والا کام شروع کر دیا، سمجھے؟ تو اسی طرح جب حیثیت بدلا کرتی ہے پھر اس وقت اس طرح کے اثرات آیا کرتے ہیں۔ تو اب وہ کیا ہوا،
فرمایا القی الصخرہ، تو فوراً ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ، سجدے میں، سب فوراً سجدے میں پڑ گئے جادوگر۔ قالو، کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے رب پر۔ یہ چونکہ بے ایمان، وہ بھی فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، اس لیے یہ بات الگ کی ہے کہ تجھ پر ایمان نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ کالا، وہ بے ایمان کہنے لگا آمنتم لہو، اس پر پہلے ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ڈکٹیٹرشپ ہے نا، کہنے لگا میں نے اجازت ہی نہیں دی، ایمان پہلے ہی لے آئے ہو۔ کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی، یہ تم میں بڑا ہے، علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا، بلا کے خود لایا۔ اب کہتا ہے تمہاری آپس میں ملی بھگت تھی، یہ شاگرد تھے، تو استاد تھا، اور تم نے آپس میں یہ مل ملا کے کر لیا۔ بے ایمان آدمی کی سوچ ہی ہمیشہ بے ایمانی والی ہوتی ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اب فرعون کہتا ہے تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں بھی کاٹوں گا، مِنْ خِلَافٍ، برعکس، یعنی ایک سائڈ کا پاؤں اور ایک سائڈ کا ہاتھ۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تمہیں میں سولی چڑھاؤں گا، فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے ٹنڈ پر، وَلَتَعْلَمُنَّ، تم جان لو گے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، کہ کس کا عذاب سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، کس کا عذاب باقی ہے۔ قالوا، کہنے لگے لن نُؤْثِرَكَ، اے فرعون ہم تجھے ترجیح اب نہیں دیں گے، علی ما جاءنا، جو ہمارے پاس آ گیا، من البینات، واضح دلیل سے۔ اب پتہ چل گیا کہ حقیقی رب کوئی اور ہے، تو بے ایمان ہے، اب تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، اسی ذات پر ایمان لائیں گے، والذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد ما انت قاد، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں، یہ دنیا ہے جو ختم ہو جائے گی، یعنی یہ چند روزہ ہے، آج نہیں تو کل مریں گے نا، تو آج مریں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اس لیے مرنا تو ہے ہی۔ انا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آ چکے ہیں، بربنا، اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارے خطائیں معاف فرما دے، یعنی جو آج تک ہوا ہے سب معاف ہو جائے۔ وما اکرہتنا علیہ، اور جو تو ناپسند کرتا ہے اس پر، من السحر، جادو سے، یعنی جس پر تو نے ہمیں جبر کر کے لایا نا جادو وغیرہ، یہ بھی ہم نے بہت بڑا گناہ کیا کہ نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے، اب تو ہمیں شہید کرے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے گا۔ واللہ خیر وابقیٰ، اللہ بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، انہو من یات ربہ مجرما، جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے آئے گا، فإن له جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، یعنی موت تو ختم کر دی جائے گی، پھر موت کہاں ہے، زندگی زندگی۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو رب کی بارگاہ میں مومن بن کے آئے گا، قد عمل الصالحات، عمل بھی نیک کیے ہوں گے، فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلیٰ، ان کے لیے بلند درجے ہیں، جنات و عدن، جنت عدن ملے گی، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، فَذَٰلِکَ جَزَاءُ مَن تَزَکَّیٰ، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہ تھوڑا سا 2-3 منٹ میں سے رکوع اگلا پڑھ لیتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے وحی کی، إِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِی، یہ کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقًا، اور ان کے لیے راستہ نکالیے، فِی الْبَحْرِ، دریا میں، یَبَسًا، خشک، یعنی آگے دریا آ گیا بحر قلزم، فرمائے اس کو بھی خشک کر، لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ فرعون کے ملنے کا ڈر رکھو نہ اور کسی بات کا خطرہ رکھو، فَأَتْبَعَهُمْ، پیچھا کیا ان کا فرعون، بجنودی، فرعون نے اپنے لشکر سمیت، فَغَاشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَاشِيَهُمْ، وہ پیچھے سے آئے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کے پار ہو گئے، اور یہ جب پیچھے سے آیا تو یہ جو ہی دریا کے درمیان میں پہنچے، دریا آپس میں مل گیا۔ بات اللہ فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وما ہدا، اور ہدایت نہیں حاصل کی۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیلیو یاد کرو، قد انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے،
وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا طور پہاڑ کی دائیں جانب سے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نازل کیا تم پر من اور سلوہ. من یہ بوندی ہوتی ہے نا یہ، اور سلوہ بھنے ہوئے بٹیر تھے. فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا. ولا تطغوا، اور مت سرکشی کرو فی اس میں فیحل علیکم، ورنہ تم پر داخل ہو جائے گا غضبی، میرا غضب. ومن یخلل علیہ غضبی، جس پر میرا غضب آ گیا فقد ابا، وہ ذلیل ہو گیا. وانی لغفار، بے شک میں بخشنے والا بھی ہوں. لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت پالے. وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے قوم کہنے لگی کہ رب سے بات کرتے ہو ہماری بھی بات کرا دو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں، بات ہوگی تو ہوگی، نہیں تو واپس چلے آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کے ساتھ اب وہ چل نہیں سکتے تھے، تو فرمایا تم آہستہ آہستہ آؤ. اور شوق جو ہوتا ہے نا وہ آدمی کو تھکاتا نہیں ہے، کیونکہ رب کی باتیں سننے میں جتنا ذوق شوق موسیٰ علیہ السلام کو آیا تھا تو اتنی تیزی سے چلے تو کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا. تو فرمایا تم پیچھے آؤ، میں آپ رب سے بات کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آجلکا، کس چیز نے آپ کو جلدی کرا دیا، قومی کا، اپنی قوم سے ہے موسیٰ. یعنی اتنے جلدی آ گئے ہو، قوم کدھر ہے جو باتیں کرنا آنا چاہتے ہیں. قال هم اولائی علی اثری، فرمایا وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں نے جلدی اس لیے کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. قال فرمایا انا قد فتنا قومک، اے میرے موسیٰ اب ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا. من بعدک، تیرے بعد. وعد اللہ السامری، اور تیری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا. فرجع موسیٰ، جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام قومی، اپنی قوم کے پاس، غضبان آسفا، غضب میں، غصے میں، افسوس کرتے ہوئے. قال فرمایا یا قوم، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تمہارے رب نے؟ وعدن حسنا، اچھا وعدہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اعلیٰ نعمتیں دینے کا وعدہ کیا. ظالموں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے. فتح علیکم العہد، کیا وہ وعدے کی مدت لمبی ہو گئی تھی؟ ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا، یخل علیکم غضب، یا کہ تم پر اللہ کا غضب آ جائے. فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی بھی خلاف ورزی کر دی. میں نے جو کہا تھا صرف اللہ کی پوجا کرنی ہے تو تم نے یہ کیا کر دیا. قالوا، کہنے لگے، ما اخلفنا، نہیں خلاف ورزی کی ہم نے، موعدہ کہ آپ کے وعدے کی بھی، ملکنا اپنے اختیار سے. ولکننا حملنا، لیکن ہم سے اٹھوائے گئے اوزارا من زینت القوم، دوسری قوم کی زینت کے سامان. یعنی یہ جب مصر سے نکلے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ شادیوں میں فرعونیوں سے زیور لے لیتے تھے اور شادیاں کر کے واپس کر دیتے. تو ان کو پتا تھا کہ اگر ویسے نکلے تو یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا ہماری شادیاں، ہم باہر جا کے شادیاں منائیں گے تو زیور دے دو، تو زیور کے بہانے سے وہ ہمیں اجازت بھی دیں گے. تو کافی زیور لے کر آ گئے تھے. تو اسی طرح ان کے پاس ہی تھا تو دریا سے پار ہو گئے. جب پار ہوئے تو انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لینے چلے گئے، تو انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ اب اس زیور کا کیا کریں. انہوں نے کہا یہ دشمن کا ہے، کافروں کا ہے، ہم ان کا مال نہیں رکھتے، پھینک دو. انہوں نے پھینک دیا. تو سامری جو تھا وہ زرگر تھا، سنیارے کا کام کرتا تھا. اس نے سارا جو سونا جمع کر کے اس کو ڈال کے ایک بچڑا بنا دیا. تو اس کا ذکر ہے. کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے یہ نہیں کیا. ولکننا حملنا، لیکن ہم سے اٹھوایا گیا اوزار من زینت القوم، قوم کی زینت کا سامان، یعنی زیور وغیرہ جو تھا. فقذفناها، ہم نے اسے پھینک دیا. فکذلک السامری، وہ سارا سامری نے اٹھا لیا. فاخرج لهم عجلا، ان کے لیے ایک بچڑا بنایا. جسدن، جو ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کے اندر سے آواز آنے لگی. ایک تو یہ ہے کہ آگے پیچھے سے وہ کھلا تھا نا تو آواز پیدا ہوتی تھی بہت بڑی. اور بعض روایات بلکہ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر آتا ہے کہ فرعون جب وہ دریائے کلزم کے باہر آیا نا تو
جو گھوڑا تھا جس میں گھوڑے پر وہ سوار تھا، وہ گھوڑا دریا میں نہیں داخل ہو رہا تھا. گھوڑے کو سمجھ لگ گئی کہ آگے عذاب الہی ہے، لیکن اس گدھے کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ آگے عذاب ہے، تو اس نے اس کو مارا پیٹا ہے گھوڑے کو، لیکن وہ آگے نہیں جاتا تھا. جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور وہ پہلے گھوڑی داخل ہوئی، پیچھے پیچھے اس کا گھوڑا بھی داخل ہو گیا. تو وہ داخل گیا تو پورا لشکر بھی اندر چلا گیا. تو دوسرے کنارے جب جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار تھے، سامری یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑی جس جگہ قدم رکھتی تھی اس جگہ سبزہ اگاتا تھا. اس نے کہا یہ فرشتہ ہی ہے، یہ انسان نہیں ہے کہ جس کی گھوڑی کے قدموں کے نیچے سبزہ آ رہا ہے. اس نے اس سبزے کو اٹھا کے اس بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا. تو اس وجہ سے لوگ اس کے چکر میں آ گئے. فرمایا کہ وہ جب ایک جسم بن گیا لہو خوار، اس کے اندر آوازیں آنے لگی، فقالو وہ کہنے لگے آذا الہکم یہ تمہارا خدا ہے، ویلا موسیٰ نسیا موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی خدا ہے، وہ بھول گئے. چونکہ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے، وہاں پر آپ نے غلطی سے مسواک کر دیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ان کے منہ سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو نے مسواک نہیں کرنا تھا، لہذا 10 راتیں اور رہنا پڑے گا. وہ 10 راتیں اور رہے. ادھر سنیارہ جو تھا وہ سامری وہ کہنے لگا دراصل بات یہ موسیٰ علیہ السلام خدا کو تلاش کر رہے ہیں، وہ ملا نہیں، وہ یہاں آ گیا ہے اس بچڑے میں اور وہ ادھر تلاش کر رہے ہیں. اس طرح ان کو پوجا کرانی شروع کر دی. کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے تمہارا بھی. فناسیا موسیٰ علیہ السلام پھول کے وہاں چلے گئے. افلا یرون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا دیکھتے نہیں ہیں اللہ یرجع الیہم قولا کہ وہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا. یعنی باں بائیں کر رہا ہے نا، اور تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بھی خدا ہوتا ہے جو ایسے بائیں باں کرتا رہتا ہے. ولا یملک لہم ضرا ولا نفع ان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور یہ بات چل رہی ہے نا کہ سامری جو تھا اس نے ایک بچڑا بنایا تھا اور اس کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے حال دیکھا تو فرمایا کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا من قبل سے پہلے یا قوم اے قوم انما فتنتم بہ اس بچڑے کی وجہ سے تم فتنے میں ڈالے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ رب تمہارا رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی میری پیروی کرو وَأَطِیعُوا امری اور میرے حکم کی اطاعت کرو. قالوا کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین ہم تو اسی پر بیٹھے رہیں گے حتی یرجع یہاں تک کہ واپس آئیں الینا ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام. یعنی جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے ہم اس کی پوجا کریں گے، جب وہ آئیں گے تو جیسے کہیں گے. قال یا ہارون فرمایا اے ہارون ما منعک تجھے کس نے روکا تھا اذ رأیتہم جب تو نے دیکھا تھا ان کو دلو وہ گمراہ ہو گئے. یا کیوں نہیں روکا تو نے کہ یہ گمراہ ہو گئے تو نے ان کو بتانا تھا. اللہ تتبعانی کیوں تو میرے پیچھے نہیں آیا. فعصیت امری تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی. قال فرمایا ہارون علیہ السلام نے یبن اماں اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی میری داڑھی اور سر کو مت پکڑ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے نا، اسی غصے میں ان کے داڑھی اور سر کو پکڑ لیا. کیوں نہیں ان کو بتایا. انی خشی تو میں ڈر گیا ان تقولا آپ فرمائیں گے فرقت بین بنی اسرائیل تو نے بنی اسرائیل میں جدائی پیدا کر دی، یعنی ان کے گروہ بن جاتے تو میں اس بات سے ڈرتا رہا. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي اور تو نے میری بات کا انتظار نہ کیا. قَالَ فرمایا فَمَا خَطْبُكَ يَا سامری اے سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ کیا کیا. قال کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بھی میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا.
کیا دیکھا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار ہو کے آئے تھے نا، وہ جہاں جہاں قدم رکھ رہی تھی وہاں سبزہ اگ رہا تھا. فقبض تو میں نے مٹھی بھر لی، قبضتاً ایک مٹھی من کا اثر رسول، جبریل علیہ السلام کے نشان سے. فنبذ تو میں نے اس کو اس کے اندر پھینکا ہے تو یہ ٹراں ٹراں کرنے لگ گیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے یہ بات بنائی ہے، یعنی میرے دل میں یہ آیا یہ کروں، میں نے یہ کیا ہے. قَالَ فرمایا فَاذْهَبْ، دفع ہو جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تیرا ساری زندگی میں یہ حال ہوگا، أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو کہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا. اس کو ایسے پھوڑے نکل آئے بدن پر جس سے وہ مرتا تھا، چیختا تھا، اور کوئی آدمی اس کے ساتھ ہاتھ لگاتا اس کو بھی وہی پھوڑا ہو جاتا اور وہ بھی چیخنا شروع کر دیتا. لہذا وہ دور سے ہی کہتا تھا ہاتھ نہ لگانا مجھے. جنگل میں نکل گیا تھا، وہاں ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، تیرے لیے وعدہ ہے، لَن تُخْلَفَ، جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. وَانظُرْ، اور دیکھ، إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اپنے خدا کو، الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس پر تو چوپڑ مار کے بیٹھا رہا. لَنُخَرِّقَنَّهُ، اس کو ہم جلائیں گے. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ، پھر گرائیں گے. فی الیم میں، دریا میں، نسفا، ریزہ ریزہ کر کے، یعنی ذرا ذرا کر کے گرائیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا جھوٹے خدا خود یہ کچھ نہیں کر سکتے. انما سوائے اس کے نہیں، الہکم اللہ، تمہارا خدا اللہ ہے. الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واسع کل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم وسیع ہے. کذالک، اسی طرح نقص علیک، ہم کسے بیان کر رہے ہیں آپ پر، من انباء، خبریں ہیں، ما سبق، جو گزر گیا، یعنی پہلے نبیوں کی بھی ہم آپ کو خبریں بتا رہے ہیں. وَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے دیا تجھے، من لدنا، اپنی طرف سے، ذکر، یعنی قرآن مجید دیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، جو اس سے منہ پھیرے گا قرآن سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کے آئے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ، برا ہے ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن کا یہ بوجھ، یعنی قیامت کے دن یہ اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا کے آئیں گے. وَيَوْمَ يُنفَخُ، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصُّورِ، سور کے اندر. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھیں کر کے، یعنی مجرموں کا شکل بری، سیاہ کالی، نیلی آنکھیں، ڈراؤنی شکل. یتخافتون بینہم، چپکے آپس میں پوچھیں گے، لبثتم الا عشرا، نہیں ٹھہرے تم مگر 10 گھڑیاں، یعنی چند دن رہ کے دنیا میں رہے تھے. نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یقول امثالهم، جبکہ ان میں زیادہ عقل والا سمجھدار آدمی طریقتاً، طریقے سے کہے گا، ان لبثتم الا یوما، نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن. وہ کہیں گے 10 دن ٹھہرے ہوں گے دنیا میں، تو ان میں جو زیادہ سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں، دنیا میں تو صرف ایک ہی دن رہنا ہوا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا. فَقُلْ، فرما دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تعالیٰ سے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا كَأَنْ صَفْصَفًا، اللہ تعالیٰ پوری زمین کو چٹکیل میدان بنا دے گا. ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کچھ نظر آ رہا ہو. لا تری فیہا عوجا، نہیں دیکھے گا زمین میں کوئی کجی، ولا امتا، نہ کوئی اونچ نیچ دیکھے گا، سب برابر. یومئذ، اس دن، یتبعون الداعی، بلانے والے کے پیچھے چلیں گے، لا عوج لہ، جس میں کوئی کجی نہیں ہے. وخشعت الاصوات، آوازیں پست ہو جائیں گی، للرحمن، اللہ تعالیٰ کے لیے. فلا تسمع الا ہمسا، نہیں سنے گا مگر تو آہستہ آواز، یعنی اونچا تو بول ہی کو نہیں سکے گا، بالکل کانوں میں کان لگا، کانوں کے ساتھ منہ لگا کے بات کریں گے. یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعت،
سفارش کام نہیں دے گی الا من اذن لہ الرحمن، جسے اللہ اجازت دے گا، وراضی لہ قولا، جس کی بات پر راضی ہوگا۔ اللہ اجازت دے گا اور اس کی بات پر راضی ہوگا، اسے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، اس ذات کے لیے جو زندہ قائم ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، وہ ذلیل ہوا جس نے ظلم اٹھایا، یعنی ظلم کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچا، وہ ذلیل سب سے زیادہ ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ، جو عمل کرے گا، من الصالحات نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، در حال کہ وہ مومن ہے، فلا یخاف ظلما، اسے کوئی ڈر نہیں ہے کسی زیادتی کا، ولا عظما، نہ نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے وعیدیں پھیر پھیر کے بیان کی ہیں، یعنی ڈر کی باتیں ہر طرح سے سمجھائی ہیں۔ لعلہم یتقون، شاید کہ لوگ بچ جائیں، اور یحدث لہم ذکرا، یا ان کے دل میں یہ نصیحت پڑ جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ بھی ہے برحق بھی ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اے میرے محبوب قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، من قبل، اس سے پہلے، یقضا، یہ کہ پورا ہو، الیک وحی، آپ کی طرف وحی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ تیز 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 پڑھتے تاکہ یہ کوئی جملہ رہ نہ جائے اور اچھی طرح یاد کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیز تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ کے دل پر مکمل قرآن بٹھائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ اگر کسی کو سبق یاد نہیں ہوتا یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، عَهِدْنَا، ہم نے وعدہ لیا، الی آدم، آدم علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پایا ہم نے ان کا ارادہ، یعنی آدم علیہ السلام کی مرضی یا ارادہ نہیں تھا کہ دانا کھائیں، لیکن کھا بیٹھے۔ اسی لیے پہلے پارے میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ تو پھسلتا جو آدمی ہے اس کی اپنی مرضی تو پھسلنے کی نہیں ہوتی، وہ تو اچانک پھسل جاتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے بھی یہ جملہ اس لیے استعمال کیا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے دیکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مرضی نہیں تھی، بیوی کے کہنے پر چڑھ گئے، کیونکہ بھائی صاحب نے اگلے دن 2 دن پہلے ہی کھا لیا تھا نا دانا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا میں نے کھا لیا کچھ نہیں ہوا، تو بھی کھا لے۔ بس آدم علیہ السلام کھا بیٹھے تو کام خراب ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے ابا، انکار کیا۔ فَقُلْنَا، کہنے لگا، فَقُلْنَا، کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تیرا بھی دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، دیکھنا کہیں تمہیں یہ نہ نکلوا دے، من الجنت، جنت سے، فتشقا، ورنہ تمہارے لیے بڑی مشقت ہوگی، ان لک، بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو جنت میں رہے، اللہ تجوع فیہا، اس میں بھوکا نہیں رہے گا، ولا تعرا، نہ ننگا ہوگا، وانک لا تظمأ، اس میں تجھے پیاس بھی نہیں لگے گی، ولا تضحا، نہ تجھے بھوک لگے گی، یعنی مزے کر یہاں، صرف اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، وقال، کہنے لگا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تجھے بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ایسا درخت جو ہمیشگی کا ہے، یعنی جو وہ کھا لیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ بھی رہتا ہے اور جنت میں بھی رہتا ہے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسا ملک ہے جس میں پرانا بھی نہیں ہوگا، یعنی
پھر ابھی نہیں آئے گی، وہ درخت کھا لے، بس مزے کر۔ فَأَكَلَا دونوں نے کھا لیا، منہا اس سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا تو بدن ان کے دونوں کے ننگے ہو گئے، لباس جنت کا اتر گیا، ننگے ہو گئے، کھانا پینا بھی ختم۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا لگ گئے چمکانے اپنے اوپر، مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے پتے، یعنی کپڑے تو اتر گئے، اب اپنے اوپر کوئی چیز ڈھانپنی تھی تو پتے جنت کے درختوں کے اتار کے بدن پر لگا رہے ہیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ اور نافرمانی ہوگی آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی، فَغَوَىٰ راہ سے ہٹ گئے، ثُمَّ اجْتَبَاهُ پھر اللہ نے انہیں چن لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ ان پر مہربانی کی، وَهَدَىٰ اور ان پر ان کی رہنمائی کی۔ قال فرمایا اے بیٹا دونوں چلے جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعہ اکٹھے، بعضکم لبعض عدو بعض تم میں سے واسطے بعض کے دشمن ہے، یعنی شیطان بھی اور آدم علیہ السلام بھی، فرمایا چلے جاؤ اور تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میری طرف سے تمہارے پاس ضرور ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ جو میری ہدایت کی تابعداری کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، یعنی قرآن سے منہ پھیر لے گا، نہیں پڑھے گا یا نہیں عمل کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ اور ہم حشر کریں گے اس کا، یوم القیامہ قیامت کے دن، اعمیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال کہے گا رب اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ تو نے آج مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا، وقد کنت بصیرا اور میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ قال اللہ کریم فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فنسیتا تو نے انہیں چھوڑ رکھا، یعنی پڑھا نہیں ہے میرا قرآن، اس لیے فکذالک الیوم تنسیٰ آج ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرف جو حد سے زیادتی کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اپنے رب کی آیتوں کو پر ایمان نہیں رکھتا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے، یعنی یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، آخرت کی سزا ابھی باقی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا کوئی حصہ یاد کیا ہے اسے بھلانا نہیں ہے، اسے یاد رکھنا ہے اور قرآن کے ساتھ اپنے جوڑ رکھو، یہ قبر میں بھی کام آنے والا ہے، حشر میں بھی کام آنے والا ہے، اور اسی سے سارے معاملات ہمارے دنیا کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی وجہ سے بہت ساری قومیں عزت پا جائیں گی اور اسی کی وجہ سے بہت ذلیل ہو جائیں گے، جو پڑھیں گے عمل کریں گے وہ عزت پا جائیں گے، اور جو نہیں پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے وہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ افلم یاد لہم کیا انہیں سبق حاصل نہیں ہوا، کم اہلکنا قبلہم کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے، من القرون سنگتوں میں، یمشون فی مساکنہم وہ بھی چلتے تھے انہی گھروں میں، یعنی اسی طرح دنیا میں وہ رہتے سہتے کھاتے پیتے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، کیا ملا انہیں؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی بے شک اس میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے، ولولا کلمۃ اگر نہ ہوتی بات سبقت سبقت کر گئی میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت لانے کا جو فیصلہ کر دیا وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اب جو فیصلہ ہو گیا ہے اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ورنہ اگر وہ فیصلہ نہ لکھا ہوا ہوتا تو لکان لزاما تو پھر یہ آج ہی عذاب آ کے چمٹ جاتا، واجل مسمى اور ایک وقت مقرر جو ہے وہ آج ہی ہو جاتا۔ فاصبر صبر کیجیے علی ما یقولون اس پر جو یہ کہتے پھرتے ہیں، وسبح بحمد ربک اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، قبل طلوع الشمس
سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے پہروں میں، فسبح، تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہار، اور دن کے دونوں طرفوں میں۔ یہ پانچوں نمازوں کے اوقات بیان ہو گئے۔ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز، اور غروب سے پہلے عصر کی نماز، اور رات کے پہروں میں مغرب اور عشاء کی نماز، اور اطراف النہار عصر کی اور ظہر کی نماز، یعنی پانچوں نمازوں کو بیان کر دیا گیا۔ لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے، ولا تمدن عینیک، اور مت پھرا اپنی آنکھیں، لاما متانا بھی، اس طرف جو جن کو ہم نے نفع دیا، ازواجن جوڑے ہیں، منہم ان میں سے، زارت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں یہ خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کا آخرت کے ساتھ اس مال و دولت کا تعلق نہیں ہے۔ لنفتنہم فی، تاکہ ہم اس میں لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، یعنی آزمائش کریں۔ ورزق ربک خیر وابقی، اور تیرے رب نے جو رزق تیار کیا جنت کا وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، یعنی دنیا میں مال و دولت ملا بھی تو 2-4 سال مزے کھا لیے تو کیا فرق پڑے گا، اصل دولت جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دو گھر والوں کو نماز کا، یعنی اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، گھر والوں کو نمازی بناؤ اگر خیریت چاہتے ہو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہ، یہ نہیں کہ بچوں کو کہو جاؤ جاؤ نماز پڑھو، خود بیٹھ کے ٹی وی دیکھے، پہلے خود نماز پڑھے پھر بچوں کو ساتھ لائے۔ لا نسألک رزقا، نہیں مانگتے ہم تم سے رزق، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی پہنچاتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیۃ من ربی، کیوں نہیں لاتا یہ نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ اولم تاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، بینۃ نشانیاں، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں، یعنی پہلی قوموں کے پاس نشانیاں نہیں آئی تھیں تو وہ مان گئے تھے۔ نشانیاں مانگنا ان کا جو ہے وہ اصل مقصد صرف نبی کو پریشان کرنا ہے، ورنہ ماننا ہوتا ہے تو بغیر نشانی کے لوگ مانتے رہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اگر ہم انہیں ہلاک کر دیں، بِعَذَابٍ، عذاب سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے پہلے ہی موت آ جائے، عذاب آ جائے، لقالو، تو یہ لوگ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں تو نے ہمارے پاس رسول بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں، ونخزا، اور رسوا ہوں، یعنی آج رسوائی نہ ہوتی اگر تیرا رسول آیا ہوتا اور تیری طرف سے ہم تک قرآن پہنچا ہوتا، تو اس لیے پہلے ہم نے رسول بھی بھیج دیا اور قرآن بھی بھیج دیا ہے تاکہ اس کو پکڑو اور قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤ۔ قل، فرما دیجئے، کل متربص، سب انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، یعنی ہر ایک انتظار کر رہا ہے اپنا موت کا اور آخرت کا، تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السویہ، کون سیدھی راہ والے ہیں، ومن اہتدی، اور کون لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی ہے، یعنی یہ آخرت میں فیصلہ